بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to my next lecture in artificial intelligence. This is the penultimate lecture, which means lecture number 44, and we've got one more to go. We were actually covering now, in the overall context, advanced topics کی جو میں نے بات کی تھی. In the last lecture, where we finished off, we spent time trying to understand the concept of computer vision. کمپیوٹر ویژن میں ہم نے صرف جس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا, وی ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. فرسٹ وی سیپریٹڈ آؤٹ کانسیپٹ وائز دا ڈفرنس بٹوین امیج پروسیسنگ, کمپیوٹر ویژن اینڈ کمپیوٹر گرافکس. امیج پروسیسنگ کیا ہے؟ A process in which you got an input of an image, تو اس پروسیس کو آپ ان پٹ کے طور پہ ایک امیج دے رہے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ بھی امیج پروڈیوس کر رہے ہیں آفٹر پرفارمنگ سرٹن آپریشن آن دیٹ. گرافکس جو ہے بیسکلی اٹ از دا پروسیس آف کنورٹنگ سم پری ڈیفائنڈ اور پیرامیٹرائزڈ انفارمیشن ان پٹ انٹو پروڈیوسنگ این امیج آؤٹ. So given an input information, produce an image output. پہلے کیس میں امیج پروسیسنگ میں امیج ان پٹ ہے اور امیج آؤٹ پٹ ہے. The third most important, the one that we spend most of the time on, is computer vision, جس میں آپ امیج فیڈ کر رہے ہیں سسٹم یا پروسیس کو, اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایکسٹریکٹڈ انفارمیشن ہے, some knowledge that you get out of that image that you're getting. تو ہم نے صرف اس پہ غور کیا تھا کہ کمپیوٹر ویژن کو اگر ہم کانسنٹریٹ کریں تو کیا کیا ایشوز ہوں گے, تو وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے. پرسپیکٹیو تھا, ریلیٹو چیزوں کی آپس میں پوزیشننگ ہے, شیڈنگ ہے, اینڈ سو فورتھ. اور یہ کہا تھا کہ اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ان چیزوں کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے. آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں ود دا سیم sort of stream, اور ہم جو فردر جو ایڈوانس ٹاپکس ہیں اس وقت, میں ان پہ آج کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں بفور وی اسٹارٹ آن دی کنکلوژن اور ہم کورس کو ریوائز کرتے ہیں. تو جو 2-3 ٹاپکس آج میں کور کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں سب سے جو زیادہ ریلیونٹ اور انٹرسٹنگ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا غور کریں, اور وی آلسو وانٹ کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ کو تھوڑا سا اور بڑھایا جائے. The first one that I'm going to discuss is robotics. روبوٹکس کیا چیز ہے؟ روبوٹس کا نام آپ نے سنا ہے, آپ جانتے ہیں. روبوٹ in general terms is like an automatic, autonomous, independent piece of equipment which can behave intelligently. In simple terms یہ بات کہہ سکتے ہیں. جب کبھی بھی ہم روبوٹس کے بارے میں سوچتے ہیں, the first thing that comes to mind is some kind of a physical structure. وہ فزیکل اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ہم انسان کی شکل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی آٹومیٹک مثال کے طور پہ کار نظر آئے which can move on its own, گاڑی آگے جا رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے, لیفٹ ٹرن کر رہی ہے, رائٹ ٹرن کر رہی ہے, تو ہمارے مائنڈ میں روبوٹ کا ذہن میں نہیں آتا. وہ گاڑی کو ہم سمجھتے ہیں کہ آٹومیٹک کار ہے. روبوٹ کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو ایک ہیومن کی شکل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جناب کوئی روبوٹ ہوگا تو ساتھ کوئی ہیومن کی شکل بھی ہوگی ساتھ. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ ایک ہیومن بینگ کی آپ کو نظر آتی ہے کوئی ایک ایسوسیشن, تو فوراً پھر خیال اس چیز پہ جانا چاہیے کہ ہم ایکچولی اے آئی کے کانٹیکسٹ میں روبوٹکس کہاں کھڑا ہے. سو روبوٹکس جو ہے بیسکلی ان دا کانٹیکسٹ آف اے آئی اگر دیکھا جائے تو یہ ابھی تک ہم نے جتنا کورس اسٹڈی کیا یا ہم نے پڑھا, ہم جن سسٹمز کو دیکھتے آئے ہیں بیسکلی وہ اس کے اگر روبوٹ ایک مشین ہے اور وہ انسان کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے, ہیومن بینگس کو کر رہا ہے ریپلیکیٹ, تو ابھی تک ہم نے جتنے سسٹمز دیکھے ہیں یہ بیسکلی اس کے برین کو اگر ایک ہم لفظ استعمال کر لیں تمام چیزوں کو ڈال کے, جس میں
لرننگ بھی شامل ہے، جس میں پرسیپشن بھی شامل ہے، جس میں ویژن بھی شامل ہے، جس میں انسرٹنٹی بھی شامل ہے. یعنی وہ سارے کانسیپٹس، پرابلم سالونگ کے مسئلہ ہم نے بات کی، یہ سارے کے سارے جو ہم نے اسٹڈی کیے ہیں، یہ دیکھا جائے تو یہ اس کے برین پہ ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. انسان کو ہم نے وہاں سے سمجھا اور ان کو ہم نے پروگرام کیا کسی طریقے سے. تو یہ ایک اس کی سافٹ سائڈ ہے. یہ سافٹ سائڈ کہہ لیجیے آپ. ہمارے جو سارا سسٹم ہم بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، الٹیمیٹلی تو ہم انسان کو ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. تو جتنی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں یہ بیسکلی اس کے سافٹ سائڈ کو کور کر. اگر ہم نے ہیومن یعنی ایک ایسا روبوٹ بنانا ہے جو ایگزیکٹلی ریپلیکیٹ کرے ہیومن بینگ کو، تو اس کے دو میجر حصے بنیں گے. ایک وہ جس کا میں نے بھی ذکر کیا، اس کی سافٹ سائڈ یعنی برین کہہ لیجیے، جس میں یہ فیکلٹیز ہم نے ذکر کیا، ہم سارے جانتے ہیں. ہمارے پاس حواس خمسہ ہیں، 5 انپٹس ہیں جو ہمیں فیڈ کر رہی ہیں، اور پھر ہم اس پہ تھنکنگ کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں، پرسیپشن ہے، ٹریننگ، انسرٹنٹی جیسے میں نے ذکر کیا، سو فورتھ. تو ایک یہ کمپوننٹ ہو گیا. دوسرا کمپوننٹ جو سافٹ سائڈ کے بعد ہے وہ ایکچولی فزیکل کمپوننٹ ہے، فزیکل سائڈ ہے اس کی. اور فزیکل سائڈ کیا ہے کہ وہ میکینیکل سسٹم عام طور پہ جو یہ چیزیں آپ کو ایگزیبٹ کر سکیں، یعنی کسی ایک ایسی مشین میں، فزیکل مشین میں اگر وہ چیزیں ہم ڈال دیں جو ابھی تک ہم نے سیکھی ہیں، تو ان دونوں کو ملا کے جو ہمارے پاس چیز آئے گی اس کو ہم روبوٹکس کا نام دیں گے یا وہ روبوٹ کہیں گے. تو روبوٹکس ایز اے سبجیکٹ تمام چیزوں کو اے آئی کے جو کانسیپٹس ہیں، پھر ان کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن فزیکل سائڈ میں، اس کی دونوں کی جو املگمیشن ہے، ان دونوں کا جو مکس اینڈ میچ ہے، اس کو روبوٹکس میں زیادہ زور دیا جاتا یا روبوٹکس اس سے کنسرنڈ ہے. روبوٹکس پہ کام بہت دیر سے پہلے چلتا آ رہا ہے. ہم دیکھیں گے بھی کچھ ایگزامپل جو روبوٹس کی اس وقت موجود ہیں اور آگے جو لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس کا سب سے پہلی بات ہے انٹرسٹنگ پہلو کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے وہی جو سافٹ سائڈ کی چیزیں دیکھ لیں. اب بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کی جو فزیکل سائڈ ہے اس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے کامن یہی ہے ابھی تک جو ہوتا آیا ہے کہ اس کے الیکٹرو میکینیکل سسٹمز ہیں. الیکٹرو میکینیکل سسٹمز کیا ہیں کہ آپ نے اس کی ایک بازو کو موو کرنا ہے، یا آپ نے روبوٹ کو ٹرین کرنا ہے، یا اس کو بتانا ہے کہ کسی چیز کو کیسے اٹھانا ہے. یہ جو اٹھانے کا اسپیکٹ ہے، کسی چیز کو ٹچ کرنے کا اسپیکٹ ہے اور اس کو پھر ہولڈ کرنے کا، یہ بذات خود ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ، کیونکہ ہم پہلے دن سے ٹرین ہو رہے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو کتنا زور لگا کے پکڑنا ہے. آپ دیکھیے ایگ ہے، انڈا ہے، جو کچا ہے، رائٹ، جو فریش ایگ ہے، آپ اس کو بہت زیادہ زور سے نہیں پکڑ سکتے. اگر آپ اس کو زیادہ پریس کرتے ہیں تو آپ اس کو، انڈے کا جو ہول ہے اس کو آپ توڑ سکتے. اب یہ ہم نے خود، ہمارے سسٹم نے اوور دا ایئرز ہم نے یہ ابلٹی بلڈ کی ہے کہ اگر ہم نے اس کو اٹھانا ہے یا اس کو ٹچ کرنا ہے یا اس کو پکڑنا ہے تو ہمیں کتنا پریشر ایگزرٹ کرنا چاہیے. ناؤ تھنک کہ یہی کام اگر ہم نے اس الیکٹرو میکینیکل سسٹم سے لینا ہوگا، سو دیٹ اٹ سیلف میکس اے لاٹ آف ایفرٹ. بہت ایفرٹ ریکوائرڈ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں نے جتنا جو اس کے پاس کمپوننٹ ہے پکڑنے کا، اس پہ کتنا پریشر دیا جائے، کتنا نہ دیا جائے. پھر کسی ہارڈ چیز کو اٹھانا، کسی سخت چیز کو اٹھانا، کسی بھاری چیز کو اٹھانا. سو یہ سارے کے سارے اس کی فزیکل ایسپیکٹ جو میں بات کر رہا تھا اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ بات تو میں نے کر لی کہ مختلف اس کے ایسپیکٹس جو ہیں جو ابھی تک ہم نے سافٹ سائڈ کمپیوٹنگ یہ کہہ لیجیے یا جو ہم نے ابھی تک دیکھی. تو جو میکینیکل سائڈ ہے میں اس کا ذکر کر رہا تھا. تو میکینیکل سائڈ میں اب صرف میکینیکل نہیں رہ گیا بلکہ اب اس کی دوسری ورژنز بھی آ سکتی ہیں. مثلا نیومیٹک آ سکتے ہیں کہ وہ ایئر بیسڈ کنٹرول سسٹمز آپ بنا سکتے ہیں. اس میں ایکچولی کنٹرول سسٹمز کا بہت عمل دخل ہے. یعنی جیسے ہی آپ فزیکل سسٹمز کی بات کرتے ہیں، موومنٹ کی بات کرتے ہیں،
تو فوراً ہی جو کنٹرول سسٹمز ہیں، جیسے میں ابھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ کسی چیز کو پکڑنا، اس کو اٹھانا، کسی جگہ موو کرنا، اپون کہ اس کی اپنی کیا ہے، سو دیٹ ریکوائرز. تو روبوٹکس میں کنٹرول سسٹم کا بہت ہاتھ ہے. تو یہ ایک فیوچر ڈائریکشن ہے جس پہ بہت لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، اور اب لوگ ایکچولی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک اور جو ڈرائیونگ فورس ہے اس چیز کے پیچھے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے، جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے آف دی سافٹ سائڈ آف اے آئی which were the concepts that we have studied so far, neural networks, expert systems, fuzzy systems, learning systems, and so forth. اور ان کو اب ایکچولی چلا کے دکھایا جائے، کہیں امپلیمنٹ کر کے دکھائے. تو اس لیے اس پہ بہت لوگوں نے کام کیا اور آج کل ہو رہا ہے. تو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں چند ایک ایپلیکیشنز کا، ذرا آپ کو بتانے کے لیے کہ اس وقت کہاں پہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو سب سے کامن اور زیادہ لوگوں کے انٹرسٹ کا ہے وہ ایکڈیمک ایکسرسائز ہے ویسے یونیورسٹیز میں، لیکن اس کا ایک ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو کہتے ہیں روبو کپ. یہ بیسکلی روبوٹکس کی اپلیکیشنز ہیں، اور مختلف یونیورسٹیوں کو اس پہ ایکچولی یہ کام کر رہے ہیں. ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے روبوٹ سے شروع کر کے اور ان کو فٹ بال کی گیم، روبوٹ سے فٹ بال گیم کو کھلایا جائے. سو روبوٹ شوڈ بی ایبل ٹو پلے اے گیم آف فٹ بال. اب اس میں کیا، وائی از اٹ سو امپورٹنٹ، یا اس میں انٹرسٹ کیوں ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی میں جیسے ذکر کر رہا تھا کہ کنٹرول، موومنٹ، ویزیبلٹی، انسرٹنٹی، آپ کسی طرف موو کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو اس سے پہلے بہت سا کام روبوٹکس میں یہ کیا گیا کہ ایک کمرہ ہے جس میں مختلف آبسٹیکلس پڑی ہیں، تو روبوٹ سے کہا جائے کہ بھائی تم اس کمرے سے، ایک کمرے سے چل کے دوسرے کمرے میں جاؤ. سو یو ایکچولی ٹرائی اینڈ لرن کہ جی یہاں پہ آبسٹیکل ہے، اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، سو فورتھ. تو بات جو آگے بڑھا کے روبو کپ میں جو کی گئی ہے، بیسکلی وہ روبوٹ سے فٹ بال کو کھلانا یا ٹرین کرنے کا اسپیکٹ ہے. اب اس میں دیکھیے کہ روبوٹ نے کھڑے بھی ہونا ہے، روبوٹ نے بال کو پکڑنا بھی ہے، اس کو تھرو بھی کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، لیگز ہیو ٹو بی یوزڈ اینڈ سو فورتھ. تو مختلف یونیورسٹیوں میں یہ چیز پھیلا دی گئی ہے، اور ٹارگٹ یہ سیٹ کیا گیا ہے. مختلف یونیورسٹیاں ہر سال اس کے اوپر انفیکٹ دے کمپیٹ کہ ہم نے اس پہ کام کیا اور ہم اس پہ کتنا گرو کیے ہیں. الٹیمیٹلی شاید آبجیکٹو یہ ہے اس سارے پروجیکٹ کا کہ 50 سال کے بعد یہ روبوٹس جن کو آپ ٹرین کر رہے ہیں، ان کی ایبلٹی اتنی ہو جانی چاہیے، یہ اتنے اچھے لیول پہ ان کو روبوٹکس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ انسانوں کے ساتھ، ہیومن بینگز کے ساتھ یہ ایکچولی فٹ بال کھیل سکیں. بلکہ ٹارگٹ تو یہ ہے کہ 2050 میں جو ورلڈ کپ کی جو ٹیم ورلڈ کپ جیتی ہوگی اس کے ساتھ یہ روبوٹس کا میچ کروایا جائے گا، اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو بیٹ دا ہیومن بینگس ان دیٹ پرٹیکولر گیم. تو اس کے پیچھے ایسپیکٹ وہی ہیں کہ کنٹرول سسٹمز، میکنزمز، ویژن، دیکھنا، جو سارے ہم نے اس کا ذکر کیا ہے. سو دس از ناؤ بیکمنگ ویری بگ پروجیکٹ ان دیٹ سینس. تو یونیورسٹیاں کمپیٹ کرتی ہیں، اور پھر ایک اس کا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ کمپٹیشن میں ڈفرنٹ ٹیمز جو پروگرام کی گئی ہیں، دے پلے اگینسٹ ایچ ادر. اس میں جو ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے، جو ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے، اس کا کوڈ اور اس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ریفرنس بن جاتا ہے اگلے سال کے لیے. سو 10 لوگوں نے یا 10 ٹیمز نے کام کیا، ان کو آپس میں لیٹس سے ان کی جو روبوٹس ہیں ان کو آپس میں کھلوایا گیا. تو جس ٹیم کے روبوٹ نے اچھا پرفارم کیا، پھر اگلے سال کے لیے وہ ریفرنس بن جاتا ہے تاکہ تمام لوگ اس لیول پہ آ جائیں کہ جناب یہاں تک ہم انڈرسٹینڈنگ کر چکے ہیں. جو دیکھیے کولیبوریٹو ڈیولپمنٹ ہے، یہ کوآپریٹو ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ مجھے ایکچولی بات یاد دلاتی ہے، یاد ہوگا کہ جینیٹک الگورتھمز میں، کہ جینیٹکس میں کیا ہو رہا تھا
کہ پیرلل ڈیولپمنٹ ہے, پھر کسی ایک پوائنٹ پہ کوآپریٹو کام بھی ہوتا ہے اس کے اندر. تو ایک نے کہا کہ میرے پاس یہ اچھی چیز ہے, اس نے کہا میرے پاس اچھا ہے, آپ مختلف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, تو ان میں سے جو کمبائنڈ افیکٹ ہے اس کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں. اینی وے, سو یہ ہے روبو کپ, اور میں نے ٹائم صرف اس لیے لگایا آپ کو بتانے کے لیے کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایپلیکیشن, اور آج سے 50 سال کے بعد, 40 سال کے بعد یہ ہیومنس کو بیٹ کرنے کا ان کا ٹارگیٹ ہے. اس کے علاوہ چند ایک اور جو روبوٹس کے جو ایگزامپلس ہیں یا کٹس ہیں, اس میں مطلب اکیڈیمک لیول کے تو اب آپ نے دیکھا ہوگا. ویسے تو بہت سال پہلے اگر آپ نے میکینیکل سسٹمز میں کسی نے کام کیا ہو تو میکینو ایک چیز ہوتی تھی جس میں آپ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس کو جوڑ کے بڑے پیسز بناتے تھے. اب وہی کام وہ لیگو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اویلیبل, وہ انہوں نے آپ کو کر دیا, کمرشلی اویلیبل ہیں, لیب انوائرمنٹ کے لیے ٹھیک ہے, آپ چیزوں کو مکس اینڈ میچ کر کے آپ ایک روبوٹک انوائرمنٹ کھڑی کر سکتے. اس کے علاوہ سونی کا ایک بہت مشہور ہے, ایک 4 ٹانگوں پہ چلنے والا, آئی بوس کا نام ہے. وہ بیسکلی ایک کمپلیٹ ٹول ہے جو پروگرامیبل ٹول ہے, جس میں آپ روبوٹکس کو ہر طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں, اویلیبل کمرشلی, جس میں کیمراز بھی لگے ہیں, جس کے اندر ہیئرنگ کی سینسرز بھی ہیں, اسپیکرز بھی لگے ہوئے ہیں, ڈگریز آف فریڈم بھی ہیں کہ رائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, لیفٹ پہ جا, ایسو فور, اینڈ آبویسلی سینسرز کافی ہیں. سو ونس اگین اب یہ اس لیول پہ کام آ گیا ہے کہ وہ انفراسٹرکچر کے طور پہ یا ایک ٹول کے طور پہ وہ چیز اویلیبل ہے. پھر اس کی دوسری ورژنز بھی ہیں جس میں اب وہ 4 ٹانگوں سے وہ 2 ٹانگوں پہ آ گیا, اس کی نئی ورژن آ گئی ہے, ناؤ اٹ کین موو. آپ نے اخباروں میں ساری چیزیں دیکھی ہوں گی. سو دس ٹیکنالوجی از گروئنگ ویری فاسٹ. اس کے علاوہ انڈسٹریل سیکٹر میں بہت مشہور ہیں, ایک ہونڈا نے ایک روبوٹ بنایا ہے سیمو کے نام سے. وہ بیسکلی لوگوں کو ایک فیکٹری کا راؤنڈ کروانے کے لیے, لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, ٹیکس دیم اراؤنڈ, بات کرتا ہے, کچھ آپ اس کو کہتے ہیں, سوال جواب بھی کرتا ہے, ٹیکس یو اراؤنڈ, شوز یو اراؤنڈ کہ یہ فیکٹری فلور کیسے کام کرتا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے انڈسٹریز ہیں جہاں پہ یہ استعمال ہو رہا ہے, اینڈ لاٹ آف ادرس. مینوفیکچرنگ میں آپ جانتے ہیں, پیکیجنگ میں جانتے ہیں, سروسنگ میں جانتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن میں ہیں, بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں, بہت بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہوں جہاں پہ مختلف آئٹمس رکھے ہوں, تو وہاں سے ان کو اٹھا کے لانا, تو یہ روبوٹس کر رہے ہیں. روبوٹس کو پتا ہے کہ ایگزیکٹلی کتنے میٹر ایک طرف جانا ہے, کتنے میٹر رائٹ پہ جانا ہے, پلس دے ہیو دیئر اون سینسر سو دے کین گو اسٹریٹ, لیفٹ, رائٹ, وٹ ایور, اور وہ کسی ایک آئٹم کو فلاں اسٹور کے فلاں جگہ شیلف سے اٹھا کے آپ کو لا کے دے سکتے ہیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایپلیکیشن, انڈسٹریز میں کام ہو رہا. تو یاد رکھیے کہ جب کوئی کسی چیز کے پیچھے انڈسٹریل ایپلیکیشن آ جائیں تو بیسکلی اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا چانس بنسبت ایکیڈیمکس کے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. چند ایک ایپلیکیشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں بیسکلی کیا نئی چیزیں ہیں جس پہ روبوٹکس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ایپلیکیشن ایریاز میں ابھی اور مزید ہے, مائن سویپنگ ہے. مائن سویپنگ کیا ہے؟ مائن سویپنگ بیسکلی اب آپ جانتے ہیں کہ مائن کہتے ہیں کہ کسی زمین میں گڑا ہوا کوئی ایک بام ایسا جو زمین میں گڑایا گیا ہو, اور پھر اس کے اگر کوئی چیز پریشر ڈالی جاتی ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے. تو یہ وارفیئر کے ایگزامپلس ہیں. تو ہزارہ لوگ اس سے اب ہرٹ ہو رہے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, کافی اموات بھی ہوئی. تو روبوٹس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ مائنز کو ٹریک کریں, دیکھیں کہ کہاں کہاں زمین میں کھود کے وہ چیز رکھی گئی ہے, اس کو ٹریک کریں. تو جہاں انسانوں کو پہنچنے کے لیے, کرنے کے لیے پرابلم کہہ لیجیے, خطرہ ہے, ان سیف انوائرمنٹ ہے, وہاں پہ روبوٹس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انٹرسٹنگ ایگزامپل جو میں سمجھتا ہوں والکینک سرویز کا ہے. والکینو آپ جانتے ہیں ایک پہاڑ ہے جس میں لاوا ابلتا رہتا ہے. اس کو وزٹ کرنا, اس کی اسٹڈی کرنا, یہ وہ پوائنٹس ہیں, یہ وہ لوکیشنز ہیں جہاں روبوٹس کا استعمال بہت آئیڈیل سمجھا جاتا ہے. مارس پہ آپ نے لوگوں کو بھیجا ہوا, اب اس وقت تک ہم انمینڈ
مارس پہ جا رہے ہیں. اب یہ وہ ان نون اور ہاسٹائل انوائرمنٹس ہیں انسان کے لیے, جہاں اگر ہمارے پاس روبوٹس ہوں تو ان کو اسی انوائرمنٹ بھیجا جائے کہ جا کے لوکیٹ کریں, ٹریس کریں کہ جناب کہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کہاں خطرہ ہے. تو وہ والکینک سرویز اور اس طرح میں نے کہا کہ جی اسپیس ایکسپلوریشن میں ان کا بے تحاشا کام. اس کے علاوہ ایوری ڈے لائف میں بہت سارے استعمال اس کے روبوٹکس کے ہیں. فار انسٹنس پیپل ود اسپیشل نیڈس اینڈ ایبلٹیز, ڈسیبلٹیز, تو جو لوگ موومنٹ نہیں کر سکتے, سن نہیں سکتے, ایکسیڈنٹس کے بعد لوگوں کی کچھ لمز ٹوٹ جاتی ہیں, علیحدہ ہو جاتی ہیں, جن کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے اینڈ سو فورتھ, تو وہاں روبوٹکس کا بے تحاشا استعمال ہے. بوڑھے لوگوں میں, اولڈر پیپل ہو نیڈ سپورٹ, ان کو روبوٹکس بے تحاشا ایپلیکیشن ایریاز ہیں اور پریکٹیکل یوزز ہیں انسان کی زندگی امپروو کرنے کے لیے. سو ٹو سمرائز, یہ تو ہو گیا اس کے اپلیکیشن ایریاز, اور جو میں دو ایک باتیں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر جو اصل چیلنجز ہیں بیسکلی وہ 2 یا 3 ہیں, اور وہ میں آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے دین آئی وانٹ ٹو موو آن. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ موبلٹی. موبلٹی کیا چیز ہے کہ آپ پہلے ہم ابھی صرف کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, اب ہم نے کہا کہ بھئی ایسی چیز بننی چاہیے جو موو کر سکے, چل سکے. موومنٹ کے لیے میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ بہت سارے آبسٹیکلز ہوں گے, آپ کو چلنا ہوگا, سیڑھیاں اترنا, چڑھنا اینڈ سو فورتھ. تو اب یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اسیس کر سکیں, جو ہم روزانہ زندگی میں اب ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چڑھنا کیسے ہے, اترنا کیسے ہے, دروازہ کیسے کھولنا ہے, آگے موو کرنا ہے, لیفٹ جانا ہے, رائٹ جانا. سو موبلٹی از اے نیو چیلنج ان روبوٹکس, جو پہلے ابھی تک ہم نے فزیکل سسٹم کی طرف شاید اتنا زور نہیں دیا تھا. اس کے بعد the next important thing, the challenge is autonomy. Autonomy کیا ہے؟ Autonomy یہ ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ روبوٹ بنا دیا, اس کے اندر تمام وہ ایبلٹیز بلڈ کر دیں جو ایک لیٹس سے آرٹیفیشل مائنڈ میں ہو سکتی. اب یہ روبوٹ آپ نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی ہاسٹائل انوائرمنٹ میں, مثلا والکینو میں, یا جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ اسپیس ایکسپلوریشن میں کسی پلانٹ پہ جاتے ہیں, اب یہاں آپ اندازہ کیجئے کہ آٹونومی کا کیا مطلب ہے. ناؤ دی روبوٹ از ٹوٹلی آن ہز اون. وین ہی از ٹوٹلی آن ہز اون, وین اٹ از ٹوٹلی آن اٹس اون, اب اس کو ہر چیز پہلے سے سکھا پڑھا کے آپ نہیں رکھ سکتے. سو وہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے پہلے سے سوچ رکھی ہوں وہ تو ایک طرف رہ گئیں جب اب وہ نئی انوائرمنٹ میں جاتا ہے. ناؤ اٹ ہیز ٹو بہیو انڈیپینڈنٹلی, وہ کسی کی انسٹرکشن کا انتظار نہیں کرے گا یا نہیں کر سکتا. سو آٹونومی کو ہینڈل کرنا, انڈیپینڈنس کو ہینڈل کرنا, ٹو ٹیک ڈیسیژنس بیسڈ آن انسرٹنٹی, بیسڈ آن نیو انفارمیشن, بیسڈ آن incomplete information, and based on the fact that you have to take a decision right now, there and then, instead of going through a long process, سوچ بچار کے بعد ایسی سچویشن کو ڈیل کرنا پڑے گا. So this itself is a big challenge. اور پھر وہی میں نے بات کی کہ انسرٹنٹی, جس کے لیے ہمیں روزانہ روزمرہ زندگی جس میں ہمیں تیار کیا جاتا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. بہت ساری سچویشنز ہیں جس کے لیے کبھی ہمیں زندگی میں سوچا بھی نہیں ہو سکتا کہ شاید ہمیں فیس کرنی پڑے. یو ہیو ٹو ٹیک کوئک ڈیسیژنس. سو انسرٹن. سو یہ 2-3 چیلنجز ہیں روبوٹکس پہ جیسے جیسے اس پہ کام ہو رہا ہے, جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہو گیا جو روبوٹس کی بیسکلی سمری اور وہ چیزیں. آگے چلتے ہیں جناب. ایک اور انٹرسٹنگ جو فیلڈ ہے اس وقت, ایڈوانس ٹاپکس, ہم اس کو کہتے ہیں سافٹ کمپیوٹنگ.
بیسکلی سافٹ کمپیوٹنگ کیا ہے؟ سافٹ کمپیوٹنگ نام دیا جاتا ہے ان ایپلیکیشن ایریاز کا جن میں ہم نے ابھی تک جو کانسیپٹس دیکھے اور سیکھے ہیں. اب میں روبوٹکس سے ذرا ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اب میں آ رہا ہوں وہی جو کانسیپٹس برین سے ریلیٹڈ، لرننگ سے ریلیٹڈ، ڈسیجن میکنگ سے ریلیٹڈ، ان کی بات کر رہا ہوں. سو اس میں بہت زیادہ کام ہائبرڈ سسٹمز کی بات ہو رہی ہے. ہائبرڈ سسٹمز کی. ہائبرڈ سسٹمز کیا ہیں؟ ہائبرڈ سسٹم سے مراد ایسے ٹولز، ٹیکنالوجیز جن کو ہم مکس اینڈ میچ کر لیں. مکس اینڈ میچ کر لیں تو ہم کچھ بہتر پروڈیوس کر سکتے ہیں. مثلا بہت جنرل لیول پہ تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ہم اے آئی کی 2 یا 3 ٹیکنالوجی سے اب ہم بہت زیادہ واقف ہیں. سب سے کامن کیا ہے؟ ایکسپرٹ سسٹمز. اٹس پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن. ایکسپرٹ سسٹم سے آگے بات بڑھتی ہے تو ہم فزی سسٹمز کی بات کرتے ہیں. تو یہ وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز ہیں، ڈیمونسٹریشنز ہیں آف ریئل اے آئی ایپلیکیشنز ان ریئل لائف. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایبلٹی نہیں ہے. یہ وہ سسٹمز ہیں جو ڈیسیجن میکنگ تو کر سکتے ہیں اور کسی ایک ڈومین میں تو بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایبلٹی نہیں ہے کہ یہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، اپنی پرفارمنس امپروو کر سکیں، یا جو رول بیس ہم ڈیفائن کرتے ہیں، نالج بیس ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو انہانس کر سکیں، امپروو کر سکیں، انکریز کر سکیں، فائن ٹیون کر سکیں. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ 2 علیحدہ علیحدہ ٹیکنالوجیز ہیں. ایک ٹیکنالوجی میں نے ذکر کیا ایکسپرٹ سسٹمز کی یا نیورو سسٹمز کی ہے، یا فزی سسٹمز کی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس لیٹس سے نیورولوجیکل سسٹمز ہیں، نیورل نیٹورکس. کیا ان کو کمبائن کیا جا سکتا ہے اور ہم ان کو جوڑ کے ہم ایک اوور آل کانسیپٹ بنا سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے جہاں ہم جینیٹک سسٹمز کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں کچھ ہیلپ کرتے ہیں چیزوں کو ڈیزائن کرنے میں، امپروو کرنے میں، سو فورتھ، ان کو کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ 2 یا 3 چیزیں ہیں جن کو ہم مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں. تو ہائبریڈائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ایک سب سے کامن ویسے ہائی لیول پہ تو یہی ہے جو میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کے پاس وہی فزی سسٹم ہے اور آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں ایک لرننگ سسٹم. ایک آپ کے پاس سسٹم ہے فزی سسٹم اور ایک آپ اس کے ساتھ ایک لرننگ سسٹم ایڈ کر دیتے. اب جب آپ ان دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ آپ نے ایک فزی سسٹم پہلے بنایا، وہ فزی سسٹم کسی بھی ایک پرٹیکولر ڈومین میں تھا. اب آپ نے کہا کہ اب فزی سسٹم کو ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں، اس کی پرفارمنس میں کچھ انہانسمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں. تو کیا کریں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور کمپوننٹ لگا دیا جائے جو لرننگ کر سکے. لیٹ سے فار ایگزامپل نیورل نیٹورک اٹیچ کر دیتے. تو نیورل نیٹورک کیا کرے گا؟ نیورل نیٹورک کا کام یہ ہوگا کہ اس کو اسی طرح ٹرین کیا جائے کہ پہلے آپ اس کو ٹریننگ ڈیٹا دیں کہ یہ ان پٹ ہو تو یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنی ہے. تو اب یہ سپروائزڈ لرننگ کی بات کر رہا ہوں. تو نیورل نیٹورک ہوگا، اس کو وہی انپٹس دیں گے جو آپ کے اس فزی سسٹم کو دی جا رہی ہیں. تو پہلے کیس میں کیا ہے، فزی سسٹم کو جو آپ انپٹ دیتے ہیں وہ ایک کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہا ہے. 2-3 ہم اس کی کیس اسٹڈیز بھی دیکھ چکے ہیں. اب ہم اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو امپروومنٹ کا کیا ہے کہ ہم نے کوئی ٹریننگ ڈیٹا لیا. ٹریننگ ڈیٹا یہی ہوگا کہ جناب یہ انپٹس ہونی چاہیے تو یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرو، یہ انپٹ ہو. تو وہ ایک آپ کو یاد ہوگا انپٹ اسپیس کی ہم نے بات کی تھی. تو آپ کے پاس ایک سیٹ آف ڈیٹا آ جائے گا، وہ آپ نیورل نیٹورک میں فیڈ کریں گے. اس نیورل نیٹورک میں فیڈ کیا جائے گا اور اس کی آؤٹ پٹس دیکھی جائیں گی. جیسے جیسے ڈفرینٹ آؤٹ پٹس آئیں گی اس میں نیورل جو فزی سسٹم ہے اس کی آؤٹ پٹس آئیں گی، ان کا ڈیلٹا کیلکولیٹ کیا جائے گا اور بیک پروپیگیشن کے تھرو آپ ویٹس کو ایڈجسٹ کر کے آپ ایک رولز ڈیفائن کر سکیں گے، امپروو کر سکیں گے کہ بھائی اب جو
آپ نے آؤٹ پروڈیوس کرنی ہے اس میں آپ کو یہ امپروومنٹس کی گنجائش ہے. اب اس میں ایک چیز اور کرنے کی پھر ضرورت ہے. وہ کیا کہ یہ جو نیورل نیٹورک کے مسئلے میں بات کر رہا ہوں, نیورل نیٹورک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس فزی سسٹم کو نیورل نیٹورک میں ریپرزینٹ بھی کیا جانے کی ضرورت ہے. سو دس از سم تھنگ ایڈیشنل دیٹ وی ول نیڈ ٹو ڈو. لیکن آپ اس کی ذرا اسکوپ آف ایپلیکیشن یا ورک کی طرف غور کیجیے کہ آپ اس کے اندر امپروومنٹ کر رہے ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں. سو اب آپ ایک نیورل نیٹورک بیسڈ لیٹ سے سسٹم بنائیں گے یا لرننگ سسٹم ہے جس کو آپ نے ان پٹس فیڈ کی, آؤٹ پٹ پروڈیوس کی, ڈیلٹا دیکھا, اس کے ویٹس کو ایڈجسٹ کیا. اب آپ اس نیورل نیٹورک کو لیٹ سے ری ٹرانسلیٹ کر کے, ری فارمولیٹ کر کے آؤٹ پٹ پروڈیوس کریں یا سسٹم بنائیں کہ جناب آپ کا جو فزی سسٹم ہے اس میں کیا امپروومنٹس کی گنجائش ہے, اور اس کے رولز کو آپٹیمائز کریں گے. اس کے اندر جو دو ایک ایسپیکٹس ہیں, اس کا سب سے بڑا فائدہ تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی ریلیشن شپ تلاش کر لیں کہ نیورو سسٹمس میں ہم جو نیورونز ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے اس کی ماڈلنگ نیورو سسٹم کی وہی کر لیں جو فزی سسٹم کی ہے. یہ ایکچولی ہمیں اس میں کرنا پڑے گا. میں ایک اسٹیپ تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے چل رہا ہوں جسٹ ٹو ایکسپلین واٹ اٹ از. سو فزی سسٹم اب آپ نے اس کو نیورل سسٹم میں کہیں ریپرزینٹ بھی کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو یہی تو ایشو تھا کہ لرننگ سسٹم کی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہیں اور ایکچوئل سسٹمز جو کام کر رہے ہیں وہ فزی ہیں یا ایکسپرٹ سسٹمز ہیں. تو ان کے درمیان آپس میں کیسے گیپ کو کور کیسے کیا جائے, ان دا سینس کہ اس نے لرننگ تو کر لی لیکن اس کو جب تک آپ آؤٹ پٹس کو اسی طرح سے اسی فارمیٹ میں اسی آؤٹ پٹ میں نہیں لے کے آئیں گے جو آپ کا فزی سسٹم سمجھ سکتا ہے تو یو ہیو گاٹ اے پرابلم ہے. سو وہ ریپرزینٹیشن کا بھی ایشو ہے, پلس دا فیکٹ کہ آپ نے ایک دفعہ ٹرانسفارم کیا نیورو سسٹمز میں اپنے فزی کو, اس پہ آپ نے ٹرین کیا, اب آپ اس کو واپس لا کے جو ری ٹرانسفارم کریں گے انٹو دا فزی سسٹم اٹ سیلف, تو یہ ایک امپرووڈ رولز ہوں گے جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھے. دی ایڈوانٹیج ہیئر وڈ بی کہ وہ جو رولز آپ کے پاس پروڈیوس آپ کر رہے ہیں گو کہ سیکھے آپ نے, ان کو ٹرین کیا گیا یا سیکھا گیا ہے نیورل نیٹورکس پہ, اور نیورل نیٹورکس کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ ایکسپلسٹلی آپ کو نالج کو ڈسپلے کر کے دے سکیں یا سیپریٹ آؤٹ کر کے بتا سکیں کہ یہ رول ایسے کر رہا ہے. تو وہ ٹرانسفارمیشن ہمیں کرنی پڑے گی. پھر جب رولز ہمارے پاس اسی فارم میں آ جائیں گے جو ہمارے فزی سسٹم کے رولز ہیں امپرووڈ فارم میں, ناؤ دس کین بیکم اے ریفرنس فار ہیومن ایکسپرٹس آلسو. تو سکھایا ہم نے اس کو یا امپروومنٹ جو کی وہ ہم نے نیورو سسٹم پہ کی, لیکن اس کو پھر ری ٹرانسلیٹ کیا, ٹرانسفارم کیا ہیومن ریڈیبل فارم میں, اور یہ ہم نے ایکسپرٹ کو دکھایا. تو ایکسپرٹ کہتا ہے کہ جی ہاں یہ آپ نے جو رولز بنائے ہیں دیٹ میک سینس. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایگزامپل ایک کیس اسٹڈی کی بھی تھی ججز کے کیس میں, ہم نے وہ یاد ہوگا پینلٹی کیلکولیشن کے اوپر ہم نے کام کیا کہ پینلٹی ریلیٹڈ ٹو کہ جی وہ اس میں ایج آف دی وکٹم اینڈ انٹینشن, یہ وہ کیس اسٹڈی کی بات. سو اگر آپ کے پاس جو رولز ہیں ان کو آپ ٹرانسفارم کر سکیں ہیومن ریڈیبل فارم میں, اٹ بیکمز ویری ایزی فار دا ایکسپرٹ ٹو کامنٹ اینڈ سے کہ اس پہ کیسے امپروو کرنا. تو اس کے پھر دو اسٹیپس ہیں. پہلی یہ کہ آپ نے فزی سسٹم بنایا, اس کے بعد ایک کورسپونڈنگ آپ کو ایک نیورو سسٹم بنانا ہے جو امپروومنٹ یا اسٹڈی اس کو سیکھ سکتا ہے. جب آپ وہ بنا لیں گے تو پہلے آپ کو اس میں ماڈل کرنا ہے اپنے فزی سسٹم کو, پھر ماڈل کرنے کے بعد وہی اس کی ایگزامپل بھی شاید آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم. پھر آپ نے بنا لیا, آپ نے اس کو آؤٹ پٹ پروڈیوس کی, اس کو امپروو کیا, اینڈ یور سائیکل گوز آن. تو یہ ایک کلوز لوپ کہہ لیجیے ہائبرڈ سسٹم ہے جس میں فزی اینڈ نیورو آر بینگ یوزڈ. اس کے علاوہ اب یہ بھی کر سکتے ہیں عام طور پہ کہ ہم جینیٹک سسٹمز کا بھی کچھ تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں. جینیٹکس کیا ہیں؟ جینیٹک بیسکلی مثلاً ایک تو یہ ایگزامپل ہے چھوٹی سی, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, کہ جو آپ انیشیل ویٹ سیٹ کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا نیورل نیٹورکس کے کیس میں. نیورل نیٹورکس میں جو ویٹس کی انیشلائزیشن ہے دیٹ کین بی امپورٹنٹ. ہم نے ٹیسٹ رن کر کے بھی دیکھا تھا کہ ہم ہر دفعہ ایک ہی بیس ڈیفالٹ ویلیو سے شروع کر رہے تھے تو نیورل نیٹورک کی پرفارمنس بھی ڈفرینٹ.
آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جینیٹک الگورتھمس کو استعمال کر کے جو انیشلائزڈ کرنے ہیں ویٹس ان پہ کام کیا جا سکتا ہے. دیٹس اے کمبینیشن آف لیٹس سے نیورو اینڈ جینیٹکس. اور ویٹس انیشلائزیشن یاد رکھیے یہ بذات خود ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے ان دی اوور آل ڈیزائن آف اے نیورو سسٹم. آگے چلتے ہیں جناب, نیورو فزی سسٹم کی بات کرتے ہیں. یہ وہی ہے جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ فزی سسٹمز کو ہم لرن کروا سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں یوزنگ نیورل سسٹمز, نیورل نیٹورکس. وہ کیا چیز ہوگی؟ اس میں ہم وہی جو ماڈلنگ کا میں نے بھی ذکر کیا, تھوڑی سی ایگزامپل کو فردر ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. آپ نے جب کبھی فزی سسٹم کو ماڈل کرنا ہے تو اس میں آپ کو کیا کیا اسٹیپس ریکوائرڈ ہیں؟ بیسکلی جو اسٹیپس ریکوائرڈ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نالج بیس ہے. نالج بیس میں کیا ہے؟ رولز ہیں, اور آپ کے پاس فیکٹس کہہ لیجئے, یا ایکسپرٹ سسٹم کے کیس میں, فزی کے کیس میں آپ کے پاس ممبرشپ فنکشنز ہوتی ہیں اور ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں, رائٹ. سو پہلا کام اگر آپ نے فزی سسٹم کو ہم بات کر رہے ہیں اس کو اگر آپ نے کوڈ کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو represent your rules and your knowledge base in some form جس کے اوپر کچھ پروسیسنگ ہو سکے. تو اب ہم جو آگے بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, ہم جینیٹک سسٹمز کو, جینیٹک الگورتھمز کو یوز کر کے ایک فزی سسٹم کو کوڈ کرنا چاہتے ہیں اور لرن کرنا چاہتے ہیں. لرن سے کیا مراد ہوگی کہ ہم کسی طریقے سے ایک فزی سسٹم کو جینیٹک الگورتھم میں ٹرانسفارم کر لیں, اور پھر جس طریقے سے جینیٹک الگورتھم چلتے ہیں اسی طریقے سے ہم ایک سیٹ لے لیتے ہیں, ایک پاپولیشن لے لیتے ہیں آف فزی سسٹمز, اور ان فزی سسٹمز کے اوپر ہم جینیٹک الگورتھم اپلائی کر کے ہم جو سب سے اچھا فزی سسٹم ہے اس کو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے اچھے سے مراد کیا ہوگی کہ آپ کے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہوگا جو فیصلہ کرے گا کہ یہ جو ہم نے فزی سسٹم کنسیڈر کیا ہے اس کا بیہیویئر, اس کی پرفارمنس ہمارے ٹارگٹ سے کتنا دور ہے, یا اس کو آپ نے کیسے میجر کرنا ہے. اس کے لیے آپ ریکال کر سکتے ہیں جو ہم نے جینیٹک الگورتھم کی بیسک بات کی تھی. اینی وے آگے چلتے ہیں. سو جینیٹک الگورتھم میں فزی سسٹم کو کوڈ کرنے کے لیے جو دو ایک اسٹیپس ہیں, سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ کے پاس جو نالج بیس ہے اور رول بیس, وہ میں نے ذکر کیا, آپ کو کسی نہ کسی فارم میں ریپرزینٹ کرنا ہے. اس کے بعد اصل ریپرزنٹیشن آ رہی ہے رولز کی. رولز کو آپ نے کیسے مکس اینڈ میچ کرنا ہے. تو لیٹس ٹیک اے کوئک لک ایٹ اے سلائڈ which will help us understand. یہ دیکھیں جناب, رولز کو ہم انکوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیے پہلے کالم میں لکھا ہوا ہے اف. اب یہ جو افس کے آپ دیکھیے مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں, آپ کے پاس کے رولز ہو سکتے ہیں, این رولز ہو سکتے ہیں, وٹ ایور, اور ہر ایک رول کی ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوگی اف. اس کے بعد جو کالم نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ انپٹ ویریبل 1, پھر اس کے بعد انپٹ ویریبل 2. تو ہر کالم جو ہے وہ انپٹ ویریبل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, حتیٰ کہ آپ دین سائڈ یعنی رائٹ سائڈ پہ آ جاتے ہیں, اور رائٹ سائڈ پہ آپ کہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ ویریبل 1 کی یہ ویلیو ہونی چاہیے, آؤٹ پٹ ویریبل 2 کی یہ ویلیو ہونی چاہیے, اینڈ سو فورتھ. آپ کو یاد ہے کہ فزی سسٹمز میں تمام رولز ایک ہی وقت میں کمپیوٹ ہوتے ہیں, اور جتنے انپٹ ویریبلس ہیں ان کے اپنے ممبرشپ فنکشنز اکارڈنگ ٹو دیٹ رول اپلائی کیے جاتے ہیں. سو انپٹ ویریبل 1 کی جو کنٹریبیوشن رول 1 میں ہے وہ یہاں پہ آئے گی, ڈپینڈنگ اپون دا ممبرشپ فنکشن آف دیٹ ویریبل فار دیٹ پرٹیکولر رول. اسی طرح اسی ویریبل کی جو امپیکٹ ہے سیکنڈ رول میں اس کو لے کے آیا جائے گا. تو یہ انپٹ ویریبل 1 جو ہے ہر رول میں اپنا رول پلے کر رہا ہے اس حساب سے. تو اس طریقے سے میں ذرا آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ہم نے کہ اگر جینیٹک الگورتھم کوڈ کرنا ہو تو یہ ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے. تو رولز کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کیا جائے گا جس میں ہمیں اف اور دین تو انفیکٹ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بٹ یو کین رائٹ ڈاؤن ایچ اینڈ ایوری ویریبل. تو اس کی جو ممبرشپ فنکشن ہے جیسے ہم نے کیس اسٹڈی میں دیکھا بھی تھا. اس کے بعد ممبرشپ فنکشنز کو کیسے کوڈ کیا جا سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں کہ جو بیسکلی ممبرشپ فنکشن کوڈنگ ہے اس میں
بجائے اس کے کہ آپ پورا ممبرشپ فنکشن کو لکھیں، اس کے اندر وہی ویلیوز تھیں کہ جی ویلیو سلیش ممبرشپ ویلیو 1/0.5 2/ واٹ ایور. اس کی جگہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ جتنے ممبرشپ فنکشنز ہیں وہ سب سے کامن جو ڈسٹریبیوشن ہے گاؤسین اس کی اوپر ریپرزینٹ کیے جا سکتے ہیں، وچ کین ہیو ایکچولی آپ کو دیکھیں تو 7 ڈفرنٹ ان میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اسٹریٹ لائنز میں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. تو اگر آپ صرف ہم یہ کہیں کہ گاؤسین ڈسٹریبیوشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے 2 ویریبلس کافی ہیں، ایک اس کا مین اور دوسرا اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اگر یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو آپ اسٹینڈرڈ یہ جو فنکشن ہے گاؤسین اس کو آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ود اے مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو اس طریقے سے ممبرشپ فنکشنز کو آپ اس کے مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ چیز میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں. تو جتنے ممبرشپ فنکشنز ہیں ان کی آپ صرف 2 ویلیوز کے اوپر آپ کسی ایک فنکشن کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا جی انکوڈنگ آف دا ممبرشپ فنکشنز. اب بیسکلی آبجیکٹو فنکشن کی بات آ رہی ہے. آبجیکٹو فنکشن کیا ہوگا؟ اب ہم اس طریقے سے بفور آئی کم ٹو دیٹ آپ اس طریقے سے تمام جو آپ کے پاس جو ریپرزینٹیشن ہے آف اے فزی سسٹم اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک سنگل فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس ان پٹ ویریبلز ہیں، رولز بھی ہیں، اس کے ساتھ آبجیکٹو فنکشنز ہیں. اگر آپ اس کو اکٹھا کہیں ایک ریپرزینٹیشن میں لا سکیں تو یہ ٹوٹل انکوڈنگ ہوگی آف دیٹ فزی سسٹم ان دا فارم آف اے جینیٹک ریپرزینٹیشن یہ کہہ لیجیے. اب یہ جو ایک انڈیویجول آپ کے پاس آ گیا، ان ادر ورڈز ایک جو آپ نے ڈیفائن کر دی ریپرزینٹیشن ایک فزی سسٹم کی، اس کا ہم اب ایک سیٹ لے سکتے ہیں، ایک گروپ لے سکتے ہیں جو ہمارا جینیٹک الگوریدمس کے لیے ایک بیسک پاپولیشن کا سائز ہوتا ہے. تو وی کین ٹیک 100 لے سکتے ہیں، 10 لے سکتے ہیں، 20 لے سکتے ہیں، اور اس کی بیسس پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں وہی جو آپریٹرز ہیں. اور پھر آبویسلی میں اس پہ آتا ہوں. اور دوسری بات ہے آبجیکٹو فنکشن کی. آبجیکٹو فنکشن بیسکلی یہی ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ جو جینیٹک الگوریدم ہے اس پہ اگر آپ 10 ٹریننگ یا 20 جتنا بھی آپ ٹریننگ سیٹ ہے اس کو آپ اپلائی کریں، اس کی آؤٹ پٹس دیکھیں، اور آؤٹ پٹس کی جو بھی ویلیوز ڈفرنٹ آ رہی ہیں ان کی ایوریج ڈیلٹا لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اس کا لیٹس سے آبجیکٹو فنکشن ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کر پائے گا یا آپ کو ہیلپ کرے گا بتانے میں کہ پہلا فزی سسٹم اس کا آبجیکٹو فنکشن آن دیٹ ٹریننگ سیٹ کہاں پہ کھڑا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. سو یو کین کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ. تو یہ ہمارے پاس ایک انڈیویجول اب فزی سسٹم ہوگا. اس کے اوپر اب ہم جینیٹک الگوریدم کی ٹیکنیکس لگائیں گے. تو جینیٹک آپریٹر جو ہیں بیسکلی آپ کو یاد ہوگا ویسے تو 2 ہی ہیں، کراس اوور اور میوٹیشن. کراس اوور یہ ہوتا ہے کہ آپ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں پاپولیشن کے ان کے جینز میں آپ ہیڈ اینڈ ٹیل رول یا جو بھی آپ لگانا چاہیں آپ مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں، اور اس کے بیسس پہ آپ ایک نیا جین یا ایک نیا کروموسوم پروڈیوس کریں گے. تو اس طریقے سے آپ کی پاپولیشن آگے چلے گی. اور دوسرا طریقہ چینج لانے کا یہ ہے رینڈم چینج، اس کو میوٹیشن کہا جاتا ہے. تو بیسکلی 2 ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہرحال ہو سکتے ہیں. سو جینیٹک آپریٹر جو ہے میوٹیشن کیا ہوگی، لیٹ سے آپ نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے فزی سسٹم کو، اس کے اندر ممبرشپ فنکشن بھی آپ کے پاس ہیں. تو ممبرشپ فنکشن میں آپ کے پاس ایک مین ہوتا ہے اور ایک اس کا ویریئنٹ ہے یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن. سو ممبرشپ فنکشن میں ایک اس کا مین اور ایک اس کا ویریئنس یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے ہمارے پاس. ہم یہ کر سکتے ہیں میوٹیشن میں جو کہ رینڈم ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے لیٹ سے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ایک ویلیو کو ہم سویپ کر لیتے ہیں. یہ وہی بات ہے آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پہلے ایک کیس اسٹڈی میں کی تھی کہ ہم ایک ورڈ تلاش کر رہے تھے جس میں سارے ونز ہوں گے. تو ہم نے انیشل پاپولیشن سے شروع کیا تھا، تو وہاں رینڈم بٹس کو ہم نے ٹاگل کیا تھا. تو ایک یہ طریقہ ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا جو جینیٹک آپریٹرز ہیں کراس اوور. کراس اوور بھی یہی تھا کہ آپ 2 پیرنٹس ہیں آپ کے پاس، اور ایک پیرنٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک فزی سسٹم کو، دوسرا پیرنٹ دوسرے فزی سسٹم کو. ان کے اندر بھی آپ لیٹ سے جو یہ اویلیبل ہیں ممبرشپ فنکشنز اس کے لیٹ سے ایک کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور مین کو سواپ کر دیا گیا دوسرے سے. سو یو آر پٹنگ دی ہیڈ اینڈ ٹیل ٹوگیدر اور لیٹ سے ان دا کیس آف ممبرشپ فنکشنز. تو اس طریقے سے آپ میوٹیشن اور کراس اوور کو ایکچولی پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو جناب بیسکلی آپ کیا ہوگا کہ آپ نے جینیٹک الگوریدمس کو یوز کیا ہے ٹو ریپرزینٹ اے فزی سسٹم. ناؤ یو ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا موسٹ سوٹیبل فزی سسٹم جس کے لیے آبجیکٹو فنکشن ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے. سو بیسکلی اب آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ ایک جو آپ کے پاس جینیٹک الگوریدم ریپرزینٹیشن ہے دیٹ ریپرزینٹس ون فزی سسٹم. ٹیک اے رینڈم سیمپل فزی سسٹم کے، ان کے اوپر آپ نے ٹیسٹ رن کر کے
ان کو دیکھنا ہے آبجیکٹو فنکشن کی بیسس پہ، دیکھنا ہے کہ ان میں سے اچھے کون سے ہیں، ان کا ایک سب سیٹ کو علیحدہ کریں گے، بالکل وہ جینیٹک الگورتھم کی ٹیکنیک استعمال کر کے. اب صرف یہ ہے کہ پیرنٹ سے ہم نے آگے چلڈرن کو کیسے پروڈیوس کرنا ہے. وہ دو ہی باتیں ہیں کہ ایک یہ کروموسوم ہے، ایک دوسرا کروموسوم ہے، دونوں انڈیپینڈنٹ فزی سسٹمس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کے اندر کراس اوور میوٹیشن میں نے بھی بتایا، آپ وہ کریں گے، نئی پاپولیشن پروڈیوس کریں گے، اس کو پھر آپ ٹیسٹ رن کریں گے، پھر آبجیکٹو فنکشن آئے گا. تو اس طریقے سے آپ بڑھتے بڑھتے آپ ایک سوٹیبل فزی سسٹم جنریٹ کر سکتے ہیں یوزنگ جینیٹک الگورتھمس. یہ بات ساری میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا. اس کے بعد وہی بات جو میں نے ابھی پہلے تھوڑی سی کہی کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فزی سسٹمز کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، یا ضرورت پڑے گی ہمیں اگر ہم نے ان کو نیورل نیٹورکس میں ریپرزینٹ کرنا ہو. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بیسکلی وہی ہے ٹو سمرائز. آپ یہ کریں گے کہ آپ کے پاس لیٹ سے جتنے سیٹ آف رولز ہیں ان کے کورسپونڈنگ اپروکسیمیشن میں آپ ایک تو نمبر آف انپٹس ڈیفائن کریں گے، آف کورس دیٹس انڈیپینڈنٹ آف دا رولز. تو آپ کے پاس نمبر آف انپٹس ہوں گی فزی سسٹم کی. اس کے بعد آپ کو اب یہ چوز کرنا ہے کہ جو ہڈن لیئر ہے اس میں آپ کو کتنے نیورونس چاہیے. تو ان جنرل آپ ایک ریلیشن شپ بلڈ کر سکتے ہیں کہ جتنے نمبر آف رولز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اتنے ہی نمبر آف نیورونز آپ کے پاس ہوں گے. اینڈ وچ ان ادر ورڈز مینس کہ ایک رول کورسپونڈ کر رہا ہے ایک نیورون کو، اور پھر اس کے بعد آپ ایک آؤٹ پٹ پروڈیوس کریں گے. تو یہ ماڈلنگ ہو جائے گی. اب یہ ماڈلنگ ہو جائے گی ایک فزی سسٹم کی نیورل نیٹورکس میں. یعنی ایک فزی سسٹم کو نیورل نیٹورک میں ریپرزینٹ کرنا ہو تو آپ کو کیا چاہیے؟ ان پٹ لیئر، اینڈ the number of inputs depends on the number of input variables. The hidden layer, the number of neurons in the hidden layer depends on approximately on the number of rules. وہ آپ ڈیفائن کر لیں گے، اور ایک آپ کو آؤٹ پٹ چاہیے ہوگی، آؤٹ پٹ لیئر. تو اس کو میں نے یہاں ڈپکٹ کر رہا ہوں جسٹ ٹو illustrate the point کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. تو کوئک لک ایٹ دس سلائڈ. یہ دیکھیے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پٹس آپ کے پاس دو، اس کے بعد ان پٹ ویٹس ہیں. یہ بیسکلی جو ان پٹ ویٹس ہیں یہ آپ کے ممبرشپ فنکشنس ہیں بیسکلی. سو جو میں نے ذکر پہلے کیا تھا، سو دس از ون ٹرانسفارمیشن فزی سسٹم سے. تو جو ممبرشپ فنکشن ہے وہ ویٹس میں ٹرانسلیٹ ہوں گے. اسی طرح ان پٹ 1 کا جتنی کنٹریبیوشن ہے پہلے رول کے اندر، وہ لیٹ سے اس کو فیڈ کر رہا ہے سب سے اوپر والے نیورون کو، وہاں پہ اس کا ممبرشپ فنکشن لگتا ہے. ممبرشپ فنکشن میں اب آپ دیکھیے کہ جو رول کی جو انپٹس ہیں یہ بیسکلی ان کو کمبائن کیا جا رہا ہے کہ پہلے ان پٹ کے جتنا ویٹ ہے اور دوسرے کا، یہ بیسکلی اس رول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ان جنرل. اور پھر یہ جو پہلا نیورون ہے یہاں پہ رول کی امپلیکیشن جو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دو انپٹس آ رہی ہیں، ان کا منیمم لینا ہے، میکس لینا ہے، آپ کو یاد ہوگا اینڈ اور کے کیسز میں. تو آپ اس کی امپلیکیشن کو یہاں پہ سب سے پہلی ہڈن لیئر کے جو سب سے اوپر والا نیورون ہے اس کی بات کر رہا ہوں، یہ چیز نیچے ریپیٹ ہوگی. سو یہاں پہ آپ امپلیکیشن کو یہاں پہ تھرو دا ٹرانسفر فنکشن آف دس نیورون آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ہڈن لیئر کے تینوں جو نیورونس ہیں یہ فیڈ کریں گے، اور یہ آؤٹ پٹ کی طرف ایک جو آؤٹ پٹ ہمارے ہے اس کا ایک نیورون ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فزی سسٹمز ہیں اس میں تمام کے تمام رولز ایک وقت میں آپریٹ کرتے ہیں یا ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی کمپوزیشن کی جاتی ہے، اور کمپوزیشن کرنے کے بعد ان کو ڈی فزیفائی کیا جاتا ہے. تو کمپوزیشن جو ہے یہ بیسکلی ایگریگیشن کہہ لیجئے، یہ جو آؤٹ پٹ لیئر کا جو نیورون ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے، اس کو یہاں ڈپکٹ کیا گیا ہے. اور پھر ایکچولی جو ڈی فزیفیکیشن کا جو پروسیس ہے، اسٹیپ ہے، دیٹ کین بی لیٹس سے امپلیمنٹڈ یوزنگ این اپروپریٹ ٹرانسفر فنکشن آف دس آؤٹ پٹ لیئر نیورون. تو اس طریقے سے آپ ماڈل کر سکتے ہیں ایک نیورون کو، ایک فزی سسٹم کو نیورل نیٹورک. اور پھر اب وہی بات ہے کہ اب آپ اس کو ٹرین کر لیں تو یہ فزی سسٹم ٹرین ہو جائے گا. اب یہاں سے صرف ایک اسٹیپ تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے آپ بیک ٹریک کر کے یہیں سے ریورس انجینئر کر کے آپ فزی سسٹم پروڈیوس کر سکتے ہیں. رولز آپ کے پاس آ جائیں گے، رولز آپ دکھا سکتے ہیں اپنے ایکسپرٹس کو ہو کین ایکچولی کمنٹ ہیومن ریڈیبل فارم میں. تو جناب آج کا جو تیسرا ٹاپک ہے جسٹ ٹو سمرائز وہ ہے کلسٹر انالیسس. کلسٹر انالیسس کیا چیز ہے؟ بیسکلی آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا نیورل نیٹورکس میں انسپروائزڈ لرننگ کا. یہاں جو کلسٹر انالیسس ہے بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا پڑا،
بہت سارا ڈیٹا ہے, کیا اس کو ہم کسی طریقے سے کیا ہم اس کو گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ تو اصل ایشو یہ ہے کہ بہت سارا جیسے پاپولیشن کا ڈیٹا ہو, زمین پہ آپ ایریل ویوز آپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سیٹلائٹ سے پکچر لی کہ کن ایریاز میں زیادہ لیٹس سے فارسٹ ہیں, درخت کس علاقے میں زیادہ ہے. اب یہ آپ کے پاس ڈیٹا پکچر کے فارم میں آ رہا ہے یا اسپیشل ریپرزنٹیشن میں آ رہا ہے کہ یہاں زیادہ ہیں, یہ ڈیٹا پوائنٹس ہیں آپ کے پاس. کیا آپ ان کو کسی طریقے سے, یہ تو پکچر میں ہے, کیا آپ ان کو کلسٹر کر سکتے ہیں, گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ یا جیسے میں نے پاپولیشن کا ذکر کیا تھا, پاپولیشن کیا تھی کہ ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے, وہ چاہتی ہے کہ جی میں آپ کے ایج گروپس کسی شہر کے ہیں, آپ کو بغیر بتائے, میں پوچھنا نہیں چاہ رہا ہوں, جسٹ ٹیل می ہاؤ مینی گروپس کین یو فارم, کتنے کلسٹرز آپ بنا سکتے ہیں, کتنے گروپس آف ڈیٹا کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. تو یہ کلسٹر انالیسس جو ہے یہ بیسکلی اس ٹیکنیک کی بات کی جا رہی ہے, اور اس کی اپلیکیشنز بے تحاشا ہیں. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کی مارکیٹنگ میں تو یعنی ایسی ہیں کہ انفیکٹ یہ ساری مارکیٹ ریسرچ اسی چیز سے تو تعلق رکھتی ہے کہ آپ کے پاس آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس شہر میں, اس ملک میں, اس علاقے میں لوگوں کی اسپینڈنگ ہیبٹس کیا ہیں, کس چیز پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں, ٹریول موڈ کیا ہے, گاڑیاں زیادہ ہیں, موٹر سائیکل زیادہ ہیں, اسکوٹر زیادہ ہیں, کیا چیزیں زیادہ ہیں. اب اگر یہ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ انفارمیشن آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں ہو, اب اس پہ آپ کس طریقے سے یہ ٹیکنیکس اپلائی کر سکتے ہیں, یہی کلسٹر انالیسس ہوگا. کلسٹر انالیسس یہ بتا سکے گا کہ جناب آپ کے پاس لوکیشن وائز اور اس کے بعد علاقے میں ایج وائز کیا لوگ کیا چیز استعمال کرتے ہیں, کھانے پکانے کے لیے, پہننے کے لیے, ٹریولنگ کے لیے, خرچ کرنے کے لیے اینڈ سو فورتھ. تو مارکیٹنگ کے حساب سے اس کو بے تحاشا استعمال ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ اگزامپل ہے جو بیسکلی مثلا ہم ذکر کرتے ہیں یہ جو انشورنس کمپنیز ہیں, انشورنس کمپنیز کو ایکچولی ہزاروں لوگوں کا, لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا درکار ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس انکم گروپ کے, کس ایج گروپ کے, کس علاقے کے لوگ جو ہیں یہ ان کے کلیمز ہمارے پاس آتے ہیں, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ, چوری کے, آگ لگنے کے اینڈ سو فورتھ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو جب تک یہ کلسٹر انالیسز نہیں کیا جائے گا, تو یہ بیسکلی انسپروائزڈ کلاسیفیکیشن ہے, یہ یاد رکھیے. اسی لیے میں نے انسپروائزڈ لرننگ کا ذکر کیا تھا. تو یہ کلسٹرز وہی ہوں گے کہ اپنے طور پہ یہ ڈیٹا آئیں گے, ان کو یہ گروپنگ کرنے کی کوشش کرے گا, اور میتھڈ کیا ہیں کہ ایک ڈیٹا کو ایک سینٹر پہلے ڈیفائن کر لے گا, ڈیٹا آئے گا, اس کے بعد دیکھے گا کہ یہ ڈیٹا کس سے میچ کرتا ہے. تو جو آپ نے کلسٹر کا ایک سینٹر پہلے پری ڈیفائن کیا ہوگا رینڈملی, اس سے کمپیئر کرے گا. تو ان پٹ جو ویلیو آئے گی, آپ نے جو کلسٹر کا ایک ڈیٹا پوائنٹ سینٹر بنایا ہوگا, ان میں سے جو نزدیک ترین گروپ کا سینٹر ہے یہ اس کے پاس چلا جائے گا, یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ سینٹر اس کے پاس آ, ڈیٹا تو آبویسلی چینج نہیں ہوگا, اور جو دور ہیں ان کو یہ اس سے مزید دور کرتا جائے گا تاکہ یہ لوگوں کو ایک گروپس کو آپس میں شامل کر سکے. تو بیسکلی یہ کلسٹر انالیسز ہے. اپلیکیشن میں نے آپ سے بھی ذکر کر دیا کہ بے تحاشا ہیں. یہ ایک چھوٹی سی سلائڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کلسٹر انالیسز کا آؤٹ پٹ کس فارم میں ہو سکتی ہے. یہ سلائڈ ہمارے سامنے ہے, تو یہ مختلف کلسٹرز نظر آ رہی ہیں. یہ ڈیٹا ہے, کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے. انفیکٹ سب سے بڑی خوبصورتی کلسٹر انالیسز کی الگوریتم کی یہ بھی ہوگی یا ہے کہ ان کو جتنا یہ ڈومین انڈیپینڈنٹ ہو سکیں تو اتنا ہی اچھا اس کو سمجھا جائے گا, ارسپیکٹو یہ کہ یہ کس ڈومین کا یہ ہم ذکر کر رہے ہیں. تو جناب یہ ہے آج کی ڈسکشن. آج ہم نے جو بیسکلی کور کیا ایڈوانس ٹاپکس میں, ہم نے روبوٹکس کو دیکھا, روبوٹکس کی اپلیکیشنز, ہم نے سافٹ کمپیوٹنگ کی بات کی, ہم نے مختلف نیورو فزی, نیورو جینیٹکس, جینیٹک فزی اینڈ سو فورتھ اینڈ نیورو فزی, یہ مختلف ان کی پروز اینڈ کونز اور کمبینیشنز دیکھی کہ کس طریقے سے ہم سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں. اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ ایک
نئی ٹیکنیک جس پہ آج کل بہت کام ہو رہا ہے وہ کلسٹر انالیسس کی ہے. آئی ہوپ یو ہیو ایکچولی انجوائڈ اینڈ انڈرسٹوڈ. یہ ہماری کنکلوڈ کر رہا ہے جو ہم نے ایڈوانس ٹاپکس کا ہم نے آپ سے جو کورس میں وعدہ کیا تھا. آئی ہوپ یو ول فائنڈ دیز انٹرسٹنگ انف ٹو کیری آن ورکنگ ان دیز ایریاز. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.